علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ محترم صدر بزم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، سامعین اعظام، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بزم سخن میں پردہ اور اسلام کے عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ سامعین حضرات، پردے کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ وضاحت کر دوں کہ یہ پردہ ہے کیا۔ پردہ دراصل اسلام میں عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے۔ یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عظمت کا بہترین ذریعہ ہے، ہوس کے پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے وہ عورت کہلانے کی مستحق ہے، لیکن جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں جس کو چھپایا جائے۔ عربی میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں۔ آج ہماری جو بہنیں کہتی ہے کہ پردہ قدامت پسند اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کے چکا چاند میں انہیں قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہیں رہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کے جن کو کھلے رکھنا ان کی مجبوری ہے۔ کیا قرآن کریم کی یہ آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردگی اور بناؤ سنگھار نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو عورت خوشبو لگا کر غیر مرد کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میری پیاری بہنوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے ان تاکیدی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی بے حیائی ہوتی ہے، مرد و زن کا جو بے اختلاط ہوتا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام لینے کا بھی حق حاصل ہے، جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا جنازہ بھی رات میں نکالنے کی وصیت کی تھی، مبادا ان کی لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ میری بہنوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا یہ حال تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی مگر کبھی ان کی آواز حجرہ رسول کے باہر نہیں سنی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی کی ساری حدودیں پار کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، پاک دامنی اور کردار کی بلندی پرانے باتیں قرار دی جانے لگی ہے، حیا اور غیرت قصہ پارینہ بن چکی ہے، حالانکہ ایک عورت کا اصل زیور اسی کی شرم و حیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میری بہنوں، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے۔ میں عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، اگر مسلمان لڑکیاں ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان لڑکیوں کو کون پڑھائے گا؟ ڈاکٹر
डॉक्टर नहीं बनेंगी तो मुसलमान खवातीन का इलाज कौन करेगा? मगर ये तालीम पर्दे में रहकर इस्लामी हुदूद की पाबंदी करके भी तो हासिल की जा सकती है। हकीकत में मेरी बहनों, लड़के और लड़कियों का मखलूत तालीम हासिल करना, वो भी नौजवानी की उम्र में, दोनों के लिए समय कातिल की हैसियत रखता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे में रहने के बावजूद बड़े बड़े सहाबा को फतवा देती थी और दीन के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करती थी। अल्लाह ताला हमें इन मुकद्दस सहाबियात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चंद अशआर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। हर गुल के लिए रंगत, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है रहमाने हकीकी ने, क्या खूब बनाया है रहमाने हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।